صدر تلنگانہ جاگرتی اور رکن قانون ساز کونسل BRS کلوکنٹلا کویتا نے بنجارہ ہلز میں واقع اپنی رہائش گاہ پر UPF قائدین اور 72 مختلف BC طبقات کے نمائندوں سے ملاقات کی بعد ازاں ایک اہم اجلاس منعقد کیا گیا۔ اس موقع پر کویتا نے مختلف پہلوؤں پر تفصیلی روشنی ڈالی اور واضح کیا کہ پسماندہ طبقات کو ان کا مکمل حق دلانے تک تلنگانہ جاگرتی کی جدوجہد جاری رہے گی۔ کویتا نے کہا کہ تلنگانہ جاگرتی کا حتمی مقصد یہ ہے کہ ریاست میں 25,000 BC افراد عوامی نمائندے بنے جن میں نصف تعداد خواتین کی ہو۔ انہوں نے کہا کہ اگر پسماندہ طبقات کو 42% ریزرویشن دیا جاتا ہے تو اب تک نظر انداز کیے گئے کئی ذیلی طبقات کو سیاسی مواقع فراہم کرنے کے لیے سب کیٹیگری لازمی ہونی چاہیے۔ کئی پسماندہ طبقات ایسے بھی ہیں جنہیں آج تک نہ سرپنچ کا موقع ملا، نہ MPP، نہ ہی بلدی اداروں میں عہدے۔ کویتا نے پرزور انداز میں کہا کہ ریزرویشن میں اضافہ اور سب کیٹیگری دونوں یکساں اہم ہیں۔ ایک سے مواقع ملیں گے اور دوسرے سے انصاف ہوگا۔ انہوں نے بتایا کہ پسماندہ طبقات کو 42% ریزرویشن دینے کے لیے آئینی ترمیم ضروری ہے جو مرکز کے دائرے اختیار میں آتی ہے اور اس وقت ریاستی اسمبلی و کونسل کی منظور قراردادیں مرکز کے پاس زیر التواء ہیں۔ ریاستی کابینہ کی جانب سے مقامی اداروں میں BC ریزرویشن 42% کرنے سے متعلق قرارداد گورنر کے پاس زیر غور ہے۔ اس پر کویتا نے اپیل کی کہ گورنر ریاستی کابینہ کی سفارش کو فوراً منظوری دیتے ہوئے گیزٹ نوٹیفیکیشن جاری کریں۔ انہوں نے خبردار کیا کہ اگر حکومت آرڈیننس جاری کرتی ہے لیکن ریاستی حکومت کیبٹ داخل نہیں کرتی تو کوئی بھی فرد عدالت جا کر اس آرڈیننس پر روک لگا سکتا ہے۔ لہٰذا حکومت کو ہوشیاری اور احتیاط کے ساتھ اقدامات کرنے چاہیے تاکہ قانونی رکاوٹ پیدا نہ ہو۔ کویتا نے واضح کیا کہ اگر ریاستی حکومت کیبٹ داخل کیے بغیر ہی آرڈیننس جاری کرے گی تو پسماندہ طبقات کے ساتھ ناانصافی کے خلاف ہم قانونی اور عوامی دونوں سطحوں پر آواز بلند کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ ریزرویشن میں اضافہ مرکز کی ذمہ داری ہے لیکن موجودہ ریزرویشن میں ذیلی طبقات کے لیے سب کیٹیگری بنانا ریاست کی مکمل ذمہ داری ہے اور یہ سب سے مؤثر حل ہے تاکہ نظر انداز شدہ طبقات کو حقیقی نمائندگی مل سکے۔ آخر میں صدر جاگرتی کویتا نے حکومت پر زور دیا کہ وہ فوری طور پر طلباء کی فیس ری ایمبرسمنٹ کی مد میں زیر التواء 8,000 کروڑ روپے جاری کرے کیونکہ طلباء اور ان کے والدین کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ ویورز ہمارے فیس بک، یوٹیوب اور انسٹاگرام پیج کو لائک، سبسکرائب، فالو، کامنٹس اور شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ فری لانس جرنلزم کی فلاح و بقا کو یقینی بنایا جا سکے۔